السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے، اور اس سیرت میں گزشتہ جو ہمارے دروس گزرے ہیں، سیرت کے دروس، ان دروس میں دو دروس بڑے اہم تھے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات، مشرکین کی طرف سے تکالیف، اور بالخصوص طائف والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں اور تکالیف دی گئیں، ان کا تذکرہ تھا۔ اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سہارے اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنے والے اور آپ کو تسلیاں دینے والے حضرت چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کے ازواج میں سے تھیں زوجہ، ان دونوں کا بھی دنیا سے پردہ فرمانا اور ان کا انتقال ہو جانا۔ تو یہ غم کے بعد غم، افسوس کے بعد افسوس، اور اسی طرح دکھ اور صدموں کی گھڑیاں مسلسل جب چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف کا شکار ہو گئے تھے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہتے تھے، چچا ابو طالب اور خدیجہ، اور پھر طائف کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہتے تھے۔ اسی وجہ سے جس سال میں یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں، میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، اس سال کو عام الحزن غم کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سال میں وہ سارے غم کے واقعات پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ پھر ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کی حالات بھی پیدا کیے، جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، قانون قدرت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر رات کے بعد صبح آنی ہوتی ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ مشکل حالات اور مشکل دن آئے، تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اور اس غم اور یہ جو تکلیف کی جو کیفیت تھی، اس کو دور کرنے کے لیے، اور آپ کے جذبات کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے، اور آپ کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے، اور آپ سے غموں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، آسمانوں کا سفر۔ جیسے انسان ہے، زندگی گزارتے گزارتے جب تھک جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم آؤٹنگ کے لیے ایسے شہروں میں جاتے ہیں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو، تو وہاں جا کر ہم کہتے ہیں بھائی ہماری طبیعت فریش ہو گئی ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ تو یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذہن اور آپ کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر پر بلایا، جنت کی سیر کرائی، جہنم کے مناظر دکھائے، اور ان لوگوں کے مناظر بھی دکھائے، اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر آپ کے سامنے کیے۔ تو آج کی جو کلاس ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا سفر کرایا ہے، معراج کی جو سیر کرائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسرا، سبحان الذی اسرا، بنی اسرائیل 15 سے باری کی صورت میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز کیونکہ زمین سے ہوا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان سے سفر شروع ہوا تھا، بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر کیا تھا، ایک سواری تھی جو بہت تیز رفتار سواری تھی۔ اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے جو آپ کا سفر ہوا ہے، آسمان کا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو اسرا و معراج، اسرا زمینی سفر، معراج آسمانی سفر۔ اسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع کیسے ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اور یہ سفر کس تاریخ کو ہوا؟ تو سن 11 نبوی، ہجرت سے قبل جو سال تھے ان کو نبوی کہتے تھے، اور ہجرت کے بعد پھر سالوں کو کہا جانے لگا ہجری۔ تو 11 نبوی ہجرت سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اسرا، میں نے معراج یہ بات آپ کو وضاحت کر دی۔ آغاز سفر کہاں سے ہوا؟ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا
اور اٹھا کر آپ کو حتیم میں لے گئے، بیت اللہ شریف کے ساتھ جو جگہ ہے حتیم، وہاں لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، جس کو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں شق صدر، سینہ کھولا گیا اور اس میں سے دل نکالا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دوبارہ دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ دوبارہ صحیح کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے ایک سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جس سواری کو براق کہتے ہیں، حدیث میں اس سواری کا ذکر آیا براق کے نام سے۔ وہ سواری، اس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بہت تیز رفتار سواری تھی، تو اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی سفر کیا بیت المقدس تک کا، اس سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، اپنے ساتھ سوار کیا، اور پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کی زمین ہے، یعنی درخت لگے ہیں کھجوروں کے بہت سارے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ اتریے اور 2 رکعت پڑھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کر آئیں گے، یعنی مدینہ۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں ہجرت کر کے آؤں گا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آگے سواری لے کر چلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وادی سینا میں تشریف لے گئے، اور وادی سینا میں جس درخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، یعنی جس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی تھی، جس درخت کے ذریعے سے اس درخت کے قریب جا کر اتارا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں اترے، مدین، وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت اللحم فلسطین، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، وہاں تشریف لائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران سفر اہم مقامات کو بھی دکھاتے چلے، جیسے ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں تو سفر سے پورے طریقے سے مانوس اور لطف اٹھانے کے لیے راستے میں سفر میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا بھی مسلسل دیدار کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران سفر جو بھی چیزیں آئیں ان کا مشاہدہ بھی کرایا، اور ان جگہوں پر اتارا بھی، اور وہاں پہ 2 رکعت بھی پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، وہاں سے جب روانہ ہوئے بیت اللحم فلسطین سے روانہ ہوئے، تو آخر میں بیت المقدس پہنچے۔ اب یہ سفر اسرا، زمینی سفر بیت المقدس پر آ کر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بیت المقدس پر یہ سفر ختم ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، یہاں پہ زمینی سفر، تو آپ کے پہنچتے ہی وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دینا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے امام الانبیاء کا لقب ملا۔ پھر امامت سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، یعنی مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہوئی۔ مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھا، ایک میں شراب، یعنی 4 پیالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور شہد کے پیالے کو پسند فرمایا اور چن لیا، 2 کو چھوڑ دیے، پانی اور شراب کے پیالے کو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اور آپ کی امت آپ کے اس اختیار کی برکت سے فطرت سلیمہ پر قائم رہے گی، یعنی آپ کی امت میں اکثر طبقہ وہ ہوگا جو شراب کی برائی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ آپ نے بھی ایک اچھی چیز کو پسند فرمایا۔ جیسے انسان ہے، اس کے سامنے مختلف چیزیں کھانے کی ہوں تو کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، کچھ گندی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان کی طبیعت میں اگر فطرت میں سلامتی ہو، یعنی طبیعت میں پاکیزگی ہو، تو وہ گندی چیزوں کو نہیں اٹھاتا، اچھی چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر شہد کو اٹھایا، دودھ کو، آپ کو پسند تھا دودھ اور شہد، تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ کا انتخاب تو بہت پیارا ہے، آپ کی چوائس، آپ کا چناؤ بہت اچھا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اس چناؤ پر
اس انتخاب پر بشارت دی کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اور آپ کی امت میں سے اکثر طبقہ فطرت سلیمہ پر رہے گا. کچھ لوگ ہوں گے جن کی فطرت خراب ہوگی تو وہ شراب کے عادی ہوں گے، نہیں تو اکثر لوگ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس برائی سے بچیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا ہے. مسجد اقصی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے. اچھا، تھوڑا سا میں مسجد اقصی کے بارے میں بتاتا ہوں. مسجد اقصی کے آگے کچھ تصاویر بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو میں اس میں دکھاؤں کہ یہ جو تصویر بیت اللہ شریف سے ایرو کا نشان آ رہا ہے، اس نشان کے ذریعے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان کی نشاندہی کر رہی ہے کہ پہلے وہ مکان اس جگہ بنا ہوا تھا. اب اس سفر کا آغاز دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ گئے. میں نے جیسے بتایا کہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام تھا، اس جگہ کی نشاندہی کی. پھر یہاں سے آپ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر پہنچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مقامات تھے، مدین. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا راستہ تھا، یہ اسرا زمینی سفر کا راستہ تھا. اور پھر بیت المقدس سے معراج آسمانی سفر شروع ہو گیا. اب اگلی اس میں آپ کو یہ وہ جھاڑیاں ہیں اور یہ وہ درخت ہے کہ جس درخت کا قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، اذ رآ نارن. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے حضرت اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے تھے تو ایک درخت پر روشنی دیکھی تھی. تو اس درخت پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوا تھا، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. اب یہ مسجد اقصی کی کوئی تصویر ہے. تھوڑا سا مسجد اقصی کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت یہاں پہ کوئی عمارت نہیں تھی، کیونکہ رومی بادشاہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، رومی بادشاہ اس نے اس کو برباد کر دیا تھا. تو صرف نشانیاں باقی تھیں، اور اس پورے علاقے میں رومیوں کی حکومت تھی. اس علاقے کو القدس بھی کہا جاتا تھا. عیسائیوں کے ہاں القدس کے معنی ہوتے ہیں محترم، لیکن مسجد اقصی کا کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے یہ جگہ ویران پڑی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 16 ہجری یا 17 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا، اور حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا، اور انہی کی نگرانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسجد بنائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان، اس نے یہاں کی تعمیر کی، نئی تعمیر، اور گنبد بنوایا ہے جو گنبد دکھ رہا ہے. اور پھر چھٹی صدی میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر کے مزید اس کی تعمیر کری، اور پھر ترکی خلیفہ سلطان سلیم نے اس کو بنایا، اور وہی تعمیر اب تک باقی ہے. تو یہاں پہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. ہیکل کے معنی ہوتے ہیں عبادت خانہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، مسلمانوں نے اس تعمیر پر اپنی تعمیر کر دی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس تعمیر کو ختم کر کے ایک نئی تعمیر کر دی گئی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کی نشاندہی میں سے صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے. اس دیوار کے پاس جا کر یہودی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی صرف دیوار رہ گئی، باقی سب ختم ہو چکا ہے. اور وہ دوبارہ سے مسجد اقصی پر قبضے کے لیے مسلسل کوششوں میں کہ مسجد اقصی پر ہم قبضہ کریں گے اور دوبارہ سے بیت المقدس کی تعمیر کریں گے، اور پھر ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ ان کے ایک ارادے ہیں، عزائم ہیں. تو میں نے مختصراً تھوڑی سی بات آپ کے سامنے مسجد اقصی کی عرض کری. یہ وہی دیوار ہے جس کو یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، کہ پرانی تعمیر میں سے صرف یہ دیوار باقی رہ گئی، باقی ساری تعمیر ختم ہو گئی ہے. تو وہ اسی دیوار کے پاس آ کر یہودی کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے تو آپ آسمان، ایک روایت کے مطابق سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا ہے. جب آپ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے اندر سے کہ کون ہے. آسمانوں میں سے اندر
بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ خود آئے ہیں، یہ بلایا گیا ہے، کہا جاتا ہے بلایا گیا ہے، تو پھر اندر آنے کی اجازت ملتی ہے۔ پھر پہلی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر ملاقات آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور پھر پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں اس موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، یعنی دیکھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نے طائف کے واقعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ عداس نامی ایک غلام آپ پر ایمان لایا تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے کہا تھا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نینوا وہ تو میرے بھائی کا علاقہ ہے، یعنی یونس، اور یونس تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی پیغمبر ہے، تو پیغمبر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سارے بھائیوں سے ملاقاتیں کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کی سیر کرائی، اور تمام آسمانوں کو پار کر کر سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے قلم پین چلتا ہے تو آواز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کس چیز کی آواز ہے، تو بتایا تقدیر لکھی جا رہی ہے، تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجائب بھی دکھائے گئے، کچھ عجائب میں جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے چیزیں دکھائی گئیں کہ جو آپ کی امت پر یعنی کہ عذاب کی شکل میں کچھ گناہ دکھائے گئے، کہ اگر آپ کی امت یہ کام کرے گی تو یہ چیز آپ کی امت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کیا کیا گناہ دکھائے گئے؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا سر کچلا جانا، نماز نہ پڑھنے والوں کا سر کچلا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت اگر نماز نہیں پڑھے گی تو کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جن کا سر کچلا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا یہ وہ ہیں آپ کی امت کے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ دکھائے گئے جو جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، جانوروں جیسے کھا رہے ہیں، تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کہ زکوٰۃ نہ دینے والے۔ پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹھرے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہی لکڑیوں کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کون لوگ ہیں، آگے ہیں لوگوں کے حق مارنے والے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جن کی ہونٹیں اور زبان کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کون ہیں، بے عمل مقررین ہیں، یعنی عمل نہ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو عمل کی دعوت دینے والے خود عمل سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے منہ اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، کہا ہے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جو اپنا گوشت کھا رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر اپنا گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، بتایا گیا کہ تانا دینے والے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ جو جن کا کھانا کیا ہے، آگ ہے، یعنی ان کے پیٹوں سے آگ نکل رہی ہے، ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے۔ فرمایا کون لوگ ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جن کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ خاص گناہوں کی نشاندہی کی گئی، اور کچھ خاص گنہگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ مقصد کیا تھا، کہ اپنی امت کو تمام گناہوں سے آپ روکیے گا، لیکن ان گناہوں سے خاص طور پر روکیے گا۔ ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں، گناہوں کی ایک فہرست ہے، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس کام سے اللہ نے روکا ہو، جو کام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو، وہ گناہ ہے، اس پر عذاب ہے۔ لیکن یہ گناہ بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ اپنی امت کو ان گناہوں سے خاص طور پر روکیے گا۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ان گناہوں میں سے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمازوں میں کوتاہی،
زکوٰۃ دینے میں کوتاہی، لوگوں کا مال تو نہیں دباتے. ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہوں، خود اس پر عمل نہ کرتے ہوں. غیبت، کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی عیب نکالنا، منہ پر کسی کو تانے دینا تو کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، یتیموں کا مال کھانا، سود خوروں کی طرح، سود خور یعنی سود کا مال کھانا، اور بھی سارے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے، معراج کے سفر سے جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے جاتے ہیں. انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے، انسان جب کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ملاقات کے بعد اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے. یہ سفر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعزاز فرمایا ہے کہ ہم کسی خاص مہمان کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو ہم لینے کے لیے گاڑی بھی بھیجتے ہیں، ڈرائیور کو بھی بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لینے کے لیے سواری بھی بھیجی، براق، اور ساتھ میں ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ مہمان بہت معزز ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اپنے پاس بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میزبان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، تو مہمان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ سواری بھی بھیج رہے ہیں، براق، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیج رہے ہیں. پھر مہمان کا اکرام ہوتا ہے، جنت کی سیر ہوتی ہے، آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، اور مہمان کو اس کے اپنے بھائیوں سے ملوایا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے ملوایا جاتا ہے. اور پھر آخر میں جب مہمان کو واپس روانہ کر رہے ہیں کہ آپ کا سفر مکمل ہو گیا ہے، اب آپ واپس جا رہے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے جاتے 3 گفٹ دیے. پہلا گفٹ، پہلا انعام 50 نمازیں. دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ بڑی قیمتی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی قیمتی، بڑے فضائل ہیں ان آیتوں کے. اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ کی امت کے لیے ایک انعام اور اعزاز ہے کہ گناہوں کی بھی معافی ہے، پکڑ ضرور ہے، توبہ اور استغفار پر معافی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ 3 انعام ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی ہوئے ہیں تو واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا ہے، انعام ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 نمازوں کو لے کر بہت خوشی سے تشریف لا رہے تھے، کیونکہ یہ 50 نمازوں کا مطلب اللہ سے ہم کلامی کا موقع. نماز اللہ سے ملاقات، نماز اللہ سے ہم کلامی، نماز اللہ کے معراج. نماز کے ذریعے انسان زمین پر سجدے کرتا ہے لیکن اس کے سجدے میں آسمانوں پر ہو رہے ہوتے ہیں. تو نماز ایک اللہ سے ملنے کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے. دن میں 5 دفعہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے کہ دن میں 50 دفعہ میں اللہ سے ملاقات کرا کروں گا، ہم کلامی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بھی خوش تھے کہ میری امت بھی انشاءاللہ نماز پڑھے گی اور 50 دفعہ دن میں اللہ سے ملاقات کرے گی. تو خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا ہدیہ لے کر آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امت پر یہ آزما چکا ہوں کہ وہ اس چیز میں اللہ کی عبادت میں بہت سست تھے، آپ نمازوں کو کم کروا لیں. تو کم کرواتے کرواتے 5 نمازیں رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب 5 نمازیں کری تو کہا کہ جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا. جو 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ فرما رہے ہیں میں ثواب 50 نمازوں کا ہی دوں گا. تو یہ 5 نمازیں دیکھیں، اگر دیکھا جائے 50 نمازیں ہوتی تو شاید ہم ان 50 میں سے 5 بھی نہ پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے 50 کو 45 کو چھوڑ دیے، 5 رہ گئے. 5 تو میں بہت اہتمام سے پڑھنی چاہیے ان 5 نمازوں کا، تو بہت اہتمام کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں انعامات لے کر واپسی آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. اور واپسی آپ کا سفر معراج واپسی ہو رہی ہے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آپ کا زمینی سفر واپسی آپ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، مکہ تشریف لے آتے ہیں. جب آپ واپس مکہ پہنچتے ہیں تو آپ نے واپسی آنے کے بعد رات کو روانہ ہوئے تھے، فجر سے پہلے واپس آ گئے. تو واپسی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ آپ نے سنایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، آپ نے اس قصے کو سنایا. تو جب یہ قصہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے، اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جھٹلانے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات بیت المقدس اتنا لمبا سفر جو ہم کئی دنوں میں کرتے ہیں آپ ایک رات میں ہی پہنچ گئے، اور وہاں سے آسمان اور آسمانوں سے جنت اور جہنم، یہ کیسے ممکن ہے ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر. تو یہ مشرکین کے ہاتھ میں، مکہ کے جو مشرکین کے سردار تھے ابو جہل وغیرہ، ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے نعوذ باللہ
ایک ہتھیار ہاتھ میں آ گیا، اور سب سے پہلے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ کسی طرح میں ان کی دوستی ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے. کہا دوست کو دوست سے بہکاتا ہوں کہ دیکھو آج تمہارا دوست کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ دیکھا آج تمہارا دوست کس طرح کی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے. ابوبکر صدیق نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رات وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمان اور جنت اور جہنم وہ ساری سیر کر کے رات واپس بھی آ گئے. اس طرح کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کبھی غلط نہیں کہتے. تو اس تصدیق کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ واقعہ نہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سے پہلے ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنا چاہا، لیکن حضرت ابوبکر تو ابوبکر تھے، انہوں نے بغیر سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بغیر سنے تصدیق کر دی. اس تصدیق کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ایک لقب دیا، صدیق کا لقب. صدیق تصدیق یعنی بغیر سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے. پھر کفار نے امتحان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو کچھ نشانیاں بتائیں، کچھ نشانیاں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے درخواست کری، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی، اور وہ مشرکین مکہ، سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے کہ بھائی بتائیں کتنی کھڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا تھا، کھڑکیاں دیکھ کر بتا دیتے. فلاں چیز کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ان کو بتاتے کہ یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے. پھر انہوں نے راستے میں یہ پوچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی نشانی بتائیں. مشرکین کے سردار نے پوچھا کہ اور کوئی نشانی بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور مدینہ سے وہ قافلہ آئے گا اور ایک سرخ اونٹ اس کے آگے آگے ہوگا. جب یہ قافلہ پہنچا تو اسی کیفیت کے ساتھ پہنچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ مکہ کی جانب آ رہا ہے مدینہ سے. پہلی چیز تو یہ کہ ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا، راستے میں وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے آگے چلنے والا قافلے میں سب سے آگے جو اونٹ چل رہا ہے وہ سرخ اونٹ ہے. تو جب دیکھا تو واقعی اسی کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے امتحان لینا چاہا، اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پریشان کرنا چاہا، لیکن اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی تھا، یہ تو سچائی تھی. آج کل بھی بہت سارے دانش مند اور عقل مند لوگ اس طرح کی باتوں کو نہ ماننے سے تھوڑا کتراتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. اب سمجھ جانا چاہیے کہ ہزاروں میلوں کا سفر جہاز میں آسمانی فضا میں گھنٹوں میں کر لیا جاتا ہے. یعنی پہلے جو زمینی سفر کئی کئی دن میں ہوتا تھا، اب جہاز کے ذریعے وہ سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سفر کرا دیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہیں. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی زمین سے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک دم سے، ایسی کون سی سیڑھی تھی کہ ایک دم پہنچ گئے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا کہ لفٹ کے ذریعے سے انسان یعنی کئی کئی منزل پر چند سیکنڈوں میں، منٹ میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آج کی دنیا کی مشاہدات سے تو ان چیزوں کا سمجھنا اب آسان ہو گیا، ان چیزوں کا سمجھنا اب آسان ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج تھا جو الحمدللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سیرت کی دروس کی برکت سے اپنی محبت اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. سیرت کے سننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھ جائے، قلبی تعلق بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.